تو رسول اللہ کی شان نے کیسے مکمل ہو جس کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہو؟ اس کو کون کہہ سکتا ہے اور اسے سمجھ کون سکتا ہے؟ آئیے ذرا اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا کہ میں نے حضور سے اتنا سونا وقت ہوگا جب نبیوں کا امام تشریف فرما لاڈلا سے علی صاحب نے بیٹھے سوال کر رہا، رسول اللہ سوال سننے جواب عطا جی کیسا خوبصورت ملمہ ہے، سوال کرنے والے کو کوئی پریشانی نہیں، جو دل میں آیا طبیعت میں آیا جو چاہت پیدا سوال کیا، اور میرے آقا نے بھی تذکارہ دیا میں سوال تم کرتے جاؤ جواب میں دیتے رہے، میرے پاس میں عطا کون کرے گا؟ میں اس عطا کرنے والی کڑی کا آخری حصہ ہوں جسے اللہ نے منتخب فرمایا، اب نبوت کا محل پورا ہو گیا ہے، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا ہے، کہیں کا دروازہ بند ہو جائے، پوچھنا جو پوچھ لو، اس سے بھی کمال کرنے لگے، بے ابی انت و امی، آقا میرا باپ بھی قربان ہو، میری ماں بھی قربان ہو، باپ آنے شروع کی حد کر دی، یا رسول اللہ میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان، اخبرنی عن اکبر شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، آقا ساری چیزوں سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ ذرا یہ تو بیان کرو، سبحان اللہ، اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے کون سی شے پیدا فرمائی؟ سنیے ذرا، قال یا جابر، او جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی من نور، سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تمہارے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تمہارے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی، دار نور گھومنا، طواف کرنا، چلتے رہنا، پھر یہ نور گھومتا رہا جو اللہ کی پسند تھی اس چاہت کے مطابق یہ اتنی دیر تک گھومتا پھرتا رہا، سبحان اللہ، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی، فرمایا اس وقت لو کوئی نہیں تھی، لوگ کہتے تختی کو عربی میں، اور وہ جو تختی اللہ بھی کر جاتا ہے اس وقت لو نہیں، ولا قلم، قلم بھی لکھنے والا نہیں، ولا جنت ولا نار، دوزخ بھی نہیں، جنت بھی کوئی نہیں۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اور جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سارے ڈرے ہوئے ہیں جہنم کا نام سن کے، اور جنت کا نام سن کے خوش ہو جاتے ہیں، اس وقت جنت بھی کوئی نہیں، جہنم بھی کوئی نہیں۔ سنو ذرا کیا فرما رہے ہیں اللہ مایا، بلا مالک، یہ فرشتے بھی کوئی نہیں، بلا سماء، آسمان بھی کوئی نہیں، بلا ارض، زمین بھی کوئی نہیں، بلا شمس، سورج بھی کوئی نہیں، بلا قمر، چاند بھی کوئی نہیں، بلا جنی بلا انسی، نہ انسان تھا نہ جن تھا، نہ انسان نہ جن۔ فلما اراد اللہ تعالی، جب اللہ نے ارادہ فرمایا ان یخلق الخلق، کہ وہ خلق کو پیدا فرمائے، تخلیق فرمائے، قسم ذالک النور اربع اجزاء، اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کو جو اللہ نے پیدا فرمایا اس کے 4 حصے فرما دیے، کتنے سے؟ 4 حصے، سارے بولو، 4 ہیں جی، 4 4 کتنے؟ 4 4 حصہ،
یہ چار کا تو بڑا خوبصورت ہے، ہر جگہ پر استعمال ہوتا ہے. کتنے اجزاء فرمائے؟ 4. فخالق من الجزء الاول القلم. اس کا جو پہلا حصہ تھا اس حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. اس کو پیدا کیا قلم. ومن الثانی اللوح. اور دوسرے حصے سے اللہ نے لوح تختی کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. ومن الثالث. اور تیسرے حصے سے العرش. اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. کتنے حصے ہو گئے؟ 3. ایک رہ گئے. پہلے کتنے حصے کیے تھے؟ 4. ان میں سے کتنے ہو گئے؟ 3. باقی 1. اچھا اس کا کیا کیا؟ ثم قسم الجزء الرابع اربع اجزاء. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو چوتھا حصہ تھا نا اس کے پھر 4 حصے فرمائے. اس کے پھر 4 حصے فرمائے. فخالق من الاول حملۃ العرش. پہلے حصے سے اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے عرش کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا. یعنی حاملین عرش کو اللہ نے پیدا فرمایا. وہ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے فرشتے کا نام لیا. اب وہ جو اصل ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. انہیں کہتے ہیں حاملین عرش. وہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, پورے عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے, اللہ نے پھر ان کو پیدا فرمایا. عرش بھی رسول اللہ کے وجود سے, سبحان اللہ, اور انہیں اٹھانے والے بھی رسول اللہ کے وجود سے. وَمِنَ الثَّانِي. اور دوسرے حصے سے الکرسی. اللہ نے کرسی کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. آپ آیت کرسی پڑھتے ہیں, واسع کرسیہ السماوات والارض. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا دوسرے حصے سے؟ کرسی. پہلے حملۃ العرش. عرش کو اٹھانے والی جو مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی. نمبر 2 کرسی. ومن الثالث باقی الملائکہ. باقی سارے فرشتوں کو اللہ نے اسے پیدا فرمایا. اچھا پھر 3 ہو گئے, اب چوتھا بھی رہ گیا. ثم قسم الجزء الرابع اربع اجزاء. پھر اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے حصے سے پھر 4 حصے فرما دیے. سبحان اللہ. پھر اسے 4 اور حصے فرمائے. پھر اللہ فخالق من الاول السماوات. اس میں سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سارے آسمانوں کو پیدا. ومن الثانی الارضین. اللہ تعالیٰ نے اس حصے سے ساری زمین کو پیدا فرمایا. اور تیسرے سے ومن الثالث ان الجنت والنار. تیسرے حصے سے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور جہنم کو پیدا فرمایا. کس کو پیدا کیا؟ جنت. سارے بولو جنت. اگر آپ نے زبان ساتھ دیتی ضرور بولے. اگر تکلیف میں شکنا بولے کوئی بات نہیں. بعض لوگوں کو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, تو میں تکلیف دینے نہیں آیا, وہ سکھ دینے والے رب کا ذکر کرنے آیا. سبحان. کیا پیدا فرمایا؟ تیسرے حصے سے جنت دوزخ. جنت کس کے نور سے؟ رسول اللہ کے نور سے. جنت بھی پیدا فرمائی اور جہنم کو چوتھا. پھر فرمایا اس نے پھر 4 حصے فرما لیے.